تخیر اور الا یہ شریعت کے دو اصطلاحی الفاظ ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے یہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے تو طلاق لے لے اور چاہے تو شوہر کے ہی نکاح میں رہ جائے، اس کو تخیر کہتے ہیں۔ اور الا یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم سے ناراض ہو کر 1 مہینے کا اعلاء فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی کہ میں 1 ماہ تک اپنی ازواج مقدسہ سے صحبت نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق حاصل کرنے کا اختیار بھی سونپ دیا، مگر کسی نے بھی طلاق لینے کو پسند نہیں کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی اور عتاب کا سبب کیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تخیر اور الا کیوں فرمایا؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں تقریباً سب مالدار اور بڑے گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس مکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار اعظم حارث بن زرار کی بیٹی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو نصیر اور خبیر کے رئیس اعظم حی بن اخطب کی نور نظر تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہیتی صاحبزادی تھی۔ حضرت زینب بنت جحش اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی خاندان قریش کے اونچے اونچے گھروں کی ناز و نعمت میں پلی ہوئی لڑکیاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ امیرزادیاں بچپن سے ہی امیرانہ زندگی اور رئیسانہ ماحول کی عادی تھیں، اور ان کا رہن سہن، خوردنوش، لباس و پوشاک سب کچھ امیرزادیوں کی رئیسانہ زندگی کا آئینہ دار تھا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی بالکل ہی زاہدانہ اور دنیوی تکلفات سے یکسر بیگانہ تھی۔ 2 مہینے کا شانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر پورے گھرانے کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ لباس و پوشاک میں بھی پیغمبرانہ زندگی کی جھلک تھی۔ مکان اور گھر کے ساز و سامان میں بھی نبوت کی سادگی نمایاں تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سرمایہ کا اکثر و بیشتر حصہ اپنی امت کے غرباء فقراء پر صرف فرما دیتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کو بقدر ضرورت ہی خرچ عطا فرماتے تھے، جو ان رئیس زادیوں کے حسب و خواہ، زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کبھی کبھی ان امت کی ماؤں کا پیمانہ صبر و قناعت لبریز ہو کر چھلک جاتا تھا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مزید رقموں کا مطالبہ اور تقاضا کرنے لگتی تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے متفقہ طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے اخراجات میں اضافہ فرمائیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی یہ ادائیں مہر نبوت کے قلب نازک پر بار گزریں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سکون خاطر میں اس قدر خلل انداز ہوئیں کہ آپ نے برہم ہو کر یہ قسم کھا لی کہ 1 مہینہ تک ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نہ ملیں گے۔ اس طرح 1 ماہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلاء فرمایا۔ عجب اتفاق کہ انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے، جس سے آپ کی مبارک منڈلی میں موچ آ گئی۔ اس تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالا خانہ پر گوشہ نشینی اختیار فرما لی اور سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے واقعات کے قرینوں سے یہ قیاس آرائی کر لی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق دے دی، اور یہ خبر جو بالکل ہی غلط تھی بجلی کی طرح پھیل گئی، اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رنج و غم سے پریشان حال اور اس صدمہ جانکاہ سے نڈھال ہونے لگے۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ بخاری شریف میں متعدد روایات میں مفصل طور پر مذکور ہیں۔
ان واقعات کا بیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اور میرا ایک پڑوسی جو انصاری تھا، ہم دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم دونوں ایک ایک دن باری باری بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کریں گے اور دن بھر کے واقعات سے ایک دوسرے کو مطلع کرتے رہیں گے۔ ایک دن کچھ رات گزرنے کے بعد میرا پڑوسی انصاری آیا اور زور زور سے میرے دروازے کو پیٹنے اور چلا چلا کر مجھے پکارنے لگا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو اس نے کہا آج تو غضب ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا غسانیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے؟ ان دنوں شام کے غسانی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انصاری نے جواب دیا کہ اجی اس سے بھی بڑھ کر حادثہ رونما ہو گیا ہے، وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس خبر سے بے حد متوحش ہو گیا اور علی الصبح میں نے مدینہ پہنچ کر مسجد نبی میں فجر کی نماز ادا کی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہی بالا خانہ پر جا کر طرح تشریف فرما ہو گئے اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ میں مسجد سے نکل کر اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی تم کو سمجھایا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ مت کیا کرو اور تمہارے اخراجات میں جو کمی ہوا کرے مجھ سے مانگ لیا کرو، مگر تم نے میری بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ پھر میں نے پوچھا یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھوں کو طلاق دے دی؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالا خانہ پر ہیں، آپ ان سے دریافت کریں۔ میں وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی دیکھا کہ وہ ممبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا لیکن میری طبیعت میں سکون و قرار نہیں تھا، اس لیے اٹھ کر بالا خانے کے پاس آیا اور پہرہ دار غلام رباح سے کہا کہ تم میرے لیے اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ رباح نے لوٹ کر جواب دیا کہ میں نے عرض کر دیا لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری الجھن اور بے تابی اور زیادہ بڑھ گئی اور میں نے دربان سے دوبارہ اجازت طلب کرنے کی درخواست کی، پھر بھی جواب نہیں ملا تو میں نے بلند آواز سے کہا کہ اے رباح تم میرا نام لے کر اجازت طلب کرو، شاید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خیال ہو کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کے لیے کوئی سفارش لے کر آیا ہوں۔ تم عرض کر دو کہ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمائیں تو میں ابھی ابھی اپنی تلوار سے اپنی بیٹی حفصہ کی گردن اڑا دوں۔ اس کے بعد مجھ کو اجازت مل گئی۔ جب میں بارگاہ رسالت میں بازیاب ہوا تو میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کھری باندھ کی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم نازک پر باندھ کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف کھال کھونٹی پر لٹک رہی تھی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خزانہ کی یہ کائنات دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر رونے کا اور کون سا موقع ہوگا کہ قیصر و کسریٰ خدا کے دشمن تو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے رسول معظم ہوتے ہوئے اس حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ دنیا لے لیں اور ہم آخرت؟ اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوس کرنے کے لیے کچھ اور بھی گفتگو کی، یہاں تک کہ میری بات سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب انور پر تبسم کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس وقت میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے میں نے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ پھر میں نے یہ گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد میں غم کے مارے بیٹھے رو رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں جا کر ان لوگوں کو مطلع کر دوں کہ طلاق کی خبر سراسر غلط ہے۔ چنانچہ مجھے اس کی اجازت مل گئی اور میں نے آ کر
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس کی خبر دی تو سب لوگ خوش ہو کر حشاش بشاش ہو گئے اور سب کو سکون و اطمینان حاصل ہو گیا۔ جب 1 مہینہ گزر گیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالا خانہ سے اتر آئے۔ اس کے بعد ہی آیت تخیر نازل ہوئی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات بینات کا ماحصل خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی مقدس بیویوں کو مطلع فرما دیں کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایک دنیا کی زینت و آرائش، دوسری آخرت کی نعمت۔ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پیغمبر کی زندگی چونکہ بالکل ہی زہدانہ زندگی ہے، اس لیے پیغمبر کے گھر میں تمہیں یہ دنیوی زینت و آرائش تمہاری مرضی کے مطابق نہیں مل سکتی، لہٰذا تم سب مجھ سے جدائی حاصل کر لو، میں تمہیں رخصتی کا جوڑا پہنا کر اور کچھ مال دے کر رخصت کر دوں گا، اور اگر تم خدا اور رسول اور آخرت کی نعمتوں کی طلبگار ہو تو پھر رسول خدا کے دامن سے چمٹی رہو۔ خدا عز و جل نے تم نیکوکاروں کے لیے بہت ہی اجر کا ثواب تیار کر رکھا ہے جو تم کو آخرت میں ملے گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا تخیر کی آیت تلاوت فرما کر ان کو سنائی تو انہوں نے برجستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس معاملہ میں بھلا میں کیا اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو ہی چاہتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یکے بعد دیگرے تمام ازواج مطہرات کو الگ الگ یہ آیت تخیر سنا کر سب کو اختیار دیا اور سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ اس بات کی آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات اقدس سے کس قدر عاشقانہ شگفتگی اور والہانہ محبت تھی کہ کئی سوکنوں کی موجودگی اور خانہ نبوت کی سادہ اور زاہدانہ طرز معاشرت اور تنگی ترشی کی زندگی کے باوجود یہ رئیس زادیاں ایک لمحہ کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے جدائی کو گوارا نہیں کر سکتی تھیں۔